جناب رانا اشرف صاحب، میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان بیٹوں، انجمن تاجران کے عہدیداران، پارٹی کے عہدیداران، کونسلر صاحبان، ایم ایس ایف کے نوجوانوں، یوتھ کے نوجوانوں، یہ 12 اکتوبر اگر 99 کو ختم ہو جاتا تو شاید 18 سال بعد بھی ہمیں آج یوم سیاہ منانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ بدقسمتی سے یہ سیاہ راتیں پاکستان سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ پاکستان کے اندر جب کبھی کوئی منتخب حکومت آئی تو نوجوانوں اس کو چلنے اس لیے نہ دیا گیا کہ پاکستان کو مخالف قوتیں، پاکستان دشمن قوتیں اس کو چلتا پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتی، مگر ہمیں دشمنوں پر افسوس نہیں، گلہ نہیں۔ گلہ تو یہ ہے کہ اپنے لوگ اپنے ہی لباس میں وہ قوتیں جو پاکستان کی سازش کا حصہ بن جاتی ہیں، پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں میں شریک جرم بنتی ہیں تو نقصان پاکستان کا ہوتا ہے۔ نوجوانوں، یہاں بات کی گئی کہ ایٹم کی بنیاد رکھنے والے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، یہاں بات کی گئی ختم نبوت کا بل پاس کرنے والے کو پھانسی دی گئی، یہاں بات کی گئی 73 کا متفقہ آئین دینے والے کو پھانسی دی گئی، تو پھر یہاں بات تو کرو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی حقیقی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو ایک ڈکٹیٹر نے اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتے ہوئے اسے غداری کا توق دیا، اسے انڈین ایجنٹ کہا، اور اگر پاکستان کے اندر فاطمہ جناح غدار ہے تو پھر محب وطن یحییٰ خان ہے۔ اگر پاکستان کے اندر میزائل ٹیکنالوجی لانے والی محترمہ بے نظیر بھٹو اس پاکستان میں شہید کر دی جاتی ہے تو آج تک کوئی قاتل پکڑا نہ جائے۔ اگر علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر کرنے والا لیاقت علی خان پہلا وزیر اعظم قتل کر دیا جائے تو اس کے قاتل آج تک نہ پکڑے جائیں۔ اگر حسین شہید سہروردی کو غدار کہو تو پھر یحییٰ خان کو قبر میں اتارتے وقت 21 توپوں کی سلامی دو، مجھے بتاؤ تو صحیح غدار وہ تھا یا غدار یہ ہے؟ مجھے یہ تو بتاؤ کہ کون سی فیکٹری ہے جہاں سے محب وطن نکلتے ہیں، اور کون سی ایسی فیکٹری ہے جہاں غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہو؟ مجھے یہ تو بتاؤ کہ اگر ایک ہی قوت پاکستان کے دفاع بھی کرے، سرحدوں کی حفاظت بھی کرے، وہی قوت پاکستان کے داخلی معاملات کو بھی دیکھے، وہی قوت
معیشت کو بھی سنبھالے. انسان ہے یا جن ہے؟ یہ کون سی مخلوق ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ہی قوت، ایک ہی شخص وہ سب کام کر سکے اور باقی سارے نکمے؟ پاکستان کے اندر جب منتخب حکومتوں کو ہٹایا گیا، یہ کہا گیا کہ یہ کرپٹ تھے، یہ غدار تھے، انہوں نے پاکستان بیچ دینا تھا، ہم آ گئے، ہم نے پاکستان کو بچا لیا. اور بھائی صاحب یہ تو دسو کہ جب وہ ہٹتے ہیں تو پھر کس کس کو کرپشن میں سزا دی گئی؟ حالت تو یہ ہے کہ آپ کرپشن کے نام پہ ہٹاتے ہو، پیارا ہائی جیکنگ میں سزا دیتے ہو. اگر کوئی کرپٹ ہے، اگر کسی نے ملک بیچا ہے، اگر کسی نے پاکستان کا نقصان کیا ہے، اگر کسی نے پاکستان کے مال کو لوٹا ہے، تو پھر اقامہ پہ سزا کیوں دیتے ہو؟ اگر پاکستان کے اندر شرجیل میمن، آصف علی زرداری، ڈاکٹر آصف، اگر نیب ان کو تو بری کرتی ہے تو نواز شریف کی بیٹی کو سزا دے. مجھے یہ بتاؤ کہ اگر آصف علی زرداری کٹ گئی تو پھر نواز شریف ہوگا. اگر پیمانہ یہ ہے کہ ایک کو ساتھ ملاؤ، چاہے دنیا کا کرپٹ ہو، دوسرے کو سزا دو، یہ طریقہ پاکستان میں نہیں چل سکتا. یہ کام اس طرح اب نہیں چلے گا. اگر پاکستان میں جب نواز شریف تیسری دفعہ حکومت میں آیا، انصاف کر دو، ہم مان لیتے ہیں نواز شریف حکومت میں آیا تو نواز شریف نے پاکستان سے اندھیرے ختم کرنے کی کوشش شروع کی. آج اندھیرے کی جگہ اجالے ہیں. نواز شریف آیا، اس نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کی کوشش شروع کی. آج دہشت گردی کی جگہ امن ہے. نواز شریف آیا، اس نے پاکستان کے بند کارخانوں کے دروازے کھولنے کی کوشش کی. آج نئے کارخانے لگ رہے ہیں. نواز شریف کا یہ جرم ہے کہ نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا تو اسے جلا وطن کر دیا گیا. جب نواز شریف نے اس پاکستان میں آتے تیسری دفعہ سی پیک کا منصوبہ شروع کیا، معاشی دھماکہ کیا، تو اس وقت کے مبصرین کہہ رہے تھے، آج سے 4 سال پہلے کہہ رہے تھے، جب چائنا پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ رہا تھا، جب ایک بد کرداری کا، جب ایک بے حیائی کا مینار دھرنا دے رہا تھا، تو اس وقت کے مبصرین نے یہ کہا تھا کہ اگر نواز شریف نے سی پیک منصوبہ شروع کر دیا تو اسے ایٹمی دھماکے کرنے کی سزا سے بڑی سزا دی جائے گی. ہم نہیں مانتے تھے. ہم کہتے تھے اب وقت بدل گیا. ہم کہتے تھے اب غلطیاں کرنے والوں کو ہوش آ گیا. ہم کہتے تھے کہ اب پاکستان کی ترقی کا پہیہ چلنا شروع ہو گیا. ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان کے کوئی خیر خواہ اب تصور نہیں کرے گا پاکستان ایشیا کا ٹائیگر بننے جا رہا ہے، اب کوئی غلطی نہیں کرے گا. مگر نوجوانوں، یہ روز سن رہے ہو، آئے روز سن رہے ہو، یہ سی پیک منصوبہ چوکوں چوراہوں سڑک
دبئی اس خطے کا امیر ترین ملک ہے. ہم کہہ رہے تھے کہ وہاں کوئی تیل کا کنواں نہیں, کوئی سونے کا پہاڑ نہیں, کوئی کاشتکاری نہیں ہوتی, کوئی کارخانے نہیں لگے ہوئے, مگر اس خطے کا امیر ترین محصول وصول کر کے ہے وہ دبئی. مگر سی پیک منصوبہ جب شروع ہوگا تو بہت سے مسلمان ممالک بھی مخالفت کریں گے, اس لیے کہ ان کا روزگار جب آپ چین کے پاکستان کو دو گے تو پھر دنیا جو مخالفت کرنا چاہتی ہے پاکستان کی, اس لیے کہ پاکستان لینے والوں میں سے رہے, دینے والا نہ بن جائے. انہوں نے پھر جب کوشش کی, جب شروع کیا تو پھر کام کہاں رکا؟ کام رکا جب ہم کہتے ہیں نواز شریف, تو پھر اس کا ایک مطلب ہے, ایک نظریہ ہے, ایک سوچ ہے, ایک فکر ہے, ایک مستقبل ہے. اگر یہ سی پیک منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچ جاتا تو یہ ایشیا کا ٹائیگر بنتا پاکستان. یہ ہے نواز شریف جس نے اس سی پیک کے سے محصول وصول کر کے اس پاکستان کو ایشیا کا ٹائیگر بنانا تھا. یہ نواز شریف کا ویژن تھا. یہ دشمنی تھی لوگوں کو, مخالف قوتوں کو اور مسلمان ممالک, اور مسلمان ممالک کو بھی جو آج محصول وصول کر رہے ہیں, اور وہی محصول وہی آمدن کل پاکستان نے وصول کرنی تھی. یہ دشمنی اگر پاکستان میں سے بھی کوئی کرے تو مجھے پوری جانداری سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے خدا کو گواہ بنا کے یہ کہنا کہ جو یہ رکاوٹ بنائے گا وہ پاکستان کا دوست ہے یا دشمن ہے, یہ بتاؤ. پھر یہ سازش ہے یا نہیں؟ پھر مجھے یہ بتاؤ کہ نواز شریف دشمنی میں اتنا آگے نکل جاؤ گے کہ پاکستان کی دشمنی پر اترو, پھر کیسے چھوڑ دیں نواز شریف کو؟ پھر کیسے اکیلا کر دیں نواز شریف کو؟ پھر کیوں نہ قوم کہے کہ نواز شریف جہاں جہاں جاؤ گے یہ قوم تیرے پیچھے جائے گی, کڑی ہوگی. کہ اگر ایوب خان آئے تو پاکستان کے پانی بھیجے جائیں, فاطمہ جناح کو غدار کہا جائے, یا آئے تو پاکستان دولت ہو, ضیاء الحق آئے تو دنیا کا توازن بگاڑ دے, مشرف آئے تو دہشت گردی ساتھ لائے. مجھے بتاؤ کوئی سویلین حقیقی عوامی نمائندہ آیا ہو, اس پر کرپشن کے الزامات لگاؤ, اس پر جو چاہے دنیا کا الزام لگا دو, مگر مجھے یہ کہنے دو کہ جب سویلین آیا پاکستان نے ترقی کی یا نہیں؟ یہ کیا طریقہ ہے کہ پہلے کسی اور طرح سے آتے تھے, آج کسی اور رنگ میں.
کسی امپائر کی انگلی کھڑی ہوتی تھی، آج کسی چوتھی امپائر کی انگلی کھڑی ہو رہی ہے۔ کیا مذاق ہے اس پاکستان سے؟ پاکستان میں آج جس طرح کی سزا دے کر ایک عوامی لیڈر کو نکالا گیا، پاکستان کے قانون دان ہی نہیں، دنیا کے قانون دان اس پر ہنس رہے ہیں کہ کیسا قانون ہے پاکستان میں۔ کیا یہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہو؟ کیا ایسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا ایسا پاکستان آنے والی نسلوں کو دے کر جانا چاہتے ہو جہاں کوئی قانون نہ ہو، جہاں جنگل کا قانون ہو، جہاں کوئی انصاف نہ ہو؟ مجھے یہ کہنے دو، نیب کا قانون عام آدمی کی طرح نواز شریف کو بھی صفائی کا موقع دو۔ آپ تو 1.5 سال سے کہتے تھے کرپشن